اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والمنکرین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اولئک هم المفلحون۔ صلوات بھیجیں محمد۔ آپ حضرات کی خدمت میں پروردگار عالم کے ان احکامات سے جو کسی ایک فرد سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ پوری امت سے بلکہ پوری بشریت اور انسانیت سے جس میں خطاب کیا گیا ہے، اور خاص کر کے ان سے بات کہی گئی ہے کہ جو اللہ کو مان چکے ہیں، وجود خدا کا اقرار کر چکے ہیں، توحید کے قائل ہیں، اور اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دنیا خود سے نہیں بنی ہے، اس کا کوئی بلانے والا ہے، اور اس دنیا خود سے نہیں چل رہی ہے اور اس کا کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ہمارا جیسا نہیں ہے، نہ اس کے پاس جسم ہے نہ اس کے پاس باڈی ہے، اس لیے کہ اگر وہ جسم والا ہوگا تو اپنے جسم اور باڈی کا محتاج ہوگا، اور جو کسی کا محتاج ہو پھر خدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے نہ وہ خود باڈی ہے، نہ کسی باڈی میں جسم میں حلول کرتا ہے، نہ کسی جگہ پرکٹ ہوتا ہے، وہ نہ دکھائی دینے والا ہے، غیب ہے، اسے آنکھوں سے اس کا پتہ نہیں چلتا، البتہ اس کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ کے اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو ٹچ کر کے اس کے وجود کا پتہ نہیں چلایا جا سکتا، اس کا پتہ عقل سے چلتا ہے۔ عقل ہمیں اس تک پہنچاتی ہے کہ اس پورے سسٹم کو، یونیورس کو کسی نے بنایا ہے، اور جس نے اسے بنایا ہے پھر اس نے کسی کو نہیں بنایا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جو اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے اقرار کے بعد اس کو پہچانتا ہے، تو اس کے پہچاننے کے نتیجے میں پھر پہنچتا ہے یہاں تک کہ اس نے انسان بنائے ہیں تو انسانوں کو ان کی ہر ضرورت کا انتظام کر کے دیا ہے، اور انہی ضرورتوں میں اس کا ایک احسان ہم انسانوں پر ہے کہ اس نے ہم کو زندگی بسر کرنے کا، پیدائش سے موت تک بلکہ موت کے بعد تک کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے لیے ہم کو بتا دیا ہے، اور اس کے لیے قانون بنا کے اگر ہم ان قانونوں کی پابندی کریں
تو ہم اچھائیوں تک پہنچتے رہیں گے، فائدے تک پہنچتے رہیں گے، اور برائیوں سے بچتے رہیں گے، نقصانات سے بچتے رہیں گے۔ پروردگار عالم نے جو یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ کو مانے اور اس کے بنائے دین کو مانے، قانون کو مانے، اس کے بنائے دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام میں چھوٹے چھوٹے جملے میں جانتا ہوں، میرے بزرگ جو میرے سامنے چند حضرات تشریف فرما ہیں، یہ سب ان باتوں سے واقف ہیں، اور جو سن رہے ہیں دور وہ بھی واقف ہیں، مگر میں چھوٹے چھوٹے جملے کہہ کے اپنے ان بچوں اور جوانوں تک آسانی کے ساتھ اسلام کے پہلی منزل کو، جس کا نام ہے وجود خدا کا اقرار اور توحید تک پہنچنا، اس سے ذہنوں کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس کے لیے دین بنایا ہے، دین کے قانون بنائے ہیں۔ جو اچھا تھا وہ کرانے کی راہ واجب کی شکل میں، مستحب کی شکل میں ہمارے حوالے کی ہے۔ جو ہمارے لیے خراب ہے، برا ہے، نقصان دہ ہے، اس سے ہم کو حرام اور مکروہ کر کے اس سے بچا لیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ خالی تمہارا اپنا سدھر جانا اور تمہارا اپنا ٹھیک ہو جانا اور تمہارا اپنا اچھا انسان بن جانا کافی نہیں ہے، ابھی تمہیں ایک کام اور کرنا پڑے گا۔ آپ میں جب توجہ رکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اپنا سدھر جانا، تمہارا اپنے آپ کی اصلاح کر لینا، تمہارا اپنا توحید سے قیامت تک کے عقیدوں کو اپنا لینا، اور واجبات جو فروع دین کہلاتے ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سب کر لینا، اور انسانی اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لینا، جہالت سے دور ہو جانا، علم پیدا کر لینا، ظلم سے دور ہو جانا، اپنے اندر عدالت اور انصاف پیدا کر لینا، برائیوں سے دور ہو جانا، اپنے اندر نیکیاں پیدا کر لینا۔ تم اپنے اندر جتنا چاہو سدھار کر لو، جتنا چاہو اپنے کو ٹھیک کر لو، کرنا ہی ہے تمہیں، لیکن اپنے کو سدھار کے یہ سمجھ نہ لینا کہ اب تم ڈیوٹی تمہاری ختم ہو گئی اور تم سدھر گئے تو اب تمہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہے خود کو سدھارنا اور ایک ہے اپنے سدھار پہ باقی رہنا۔ سچ کو پہچاننا ایک کام ہے، سچ پہ آنا ایک کام ہے، سچ پہ باقی رہنا ایک کام ہے۔ ہمارے بھی دو مرحلے ہیں، ایک ایمان پہ آنا، ایک ایمان پہ رہنا، اور ایک ایمان پہ باقی رہ کے ایمان پہ مرنا۔ ہم اگر اپنے کو سدھار بھی لیں لیکن ہمارے ارد گرد کا ماحول بگڑا ہوا ہو تو ہم اپنی اصلاح لاکھ کر لیں، مگر ارد گرد کا ماحول ہمیں بگاڑے گا۔ ممکن ہے یہ باتیں اتنی آسانی سے دماغوں نہ بیٹھیں، تو میں کبھی چھوٹی چھوٹی مثالوں کا سہارا لیتا ہوں۔ ابھی کورونا پھیلا ہوا ہے، کورونا سے میں بچا ہوں اور میں گھر میں ہوں اور میں باہر نکلتا ہوں ماسک کا استعمال کرتا ہوں، میں اپنے ہاتھ بھی صابن سے دھوتا ہوں، ماسک بھی لگاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن جب چاروں طرف کورونا پھیلتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ بیماری مجھے بھی لگ ہی جاتی ہے۔ لہذا خالی میرا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، پورے ماحول سے کورونا کا پاک کیا جانا، کورونا سے ماحول کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اب کورونا کا شکار نہ ہوں تو مجھے اس مہم میں شامل ہونا ہوگا کہ میں خود بھی مریض نہ بنوں اور دوسروں کو بھی مریض نہ ہونے دوں۔ وہ بچیں گے تبھی میں بچوں گا۔ میں اس سے اور آسان مثال دے دوں، گرمیوں کے موسم میں کالرا پھیلتا ہمارے ہاں، مچھر کا موسم آتا ہے تو ڈینگو آ جاتا ہے، ملیریا آ جاتا ہے۔ اگر میں اپنے گھر کو لاکھ صاف ستھرا رکھوں، بالکل جراثیم سے پاک کر لوں اور نہ مچھر پلے نہ مکھیاں آئیں، لیکن میرے گھر کے ارد گرد چاروں طرف گندگی ہی گندگی ہو، نالیاں بج بجا رہی ہوں، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوں، کوڑا ڈمپ کیا ہوا پڑا ہو، کیچڑ ہو، نالیوں میں پانی بہہ رہا ہو، تو میں اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھوں، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھوں۔ اس کے باوجود یہ چاروں طرف جو گندگی ہے، اس میں پلتے جراثیم مجھے کہیں نہ کہیں سے شکار کر لیں گے۔ اسی لیے مذہب نے کہا ہے کہ اصلاح نفس کے ساتھ اصلاح معاشرہ ضروری ہے۔ تم صاف ہو جاؤ تو صاف رہ نہ پاؤ گے جب تک کہ تمہارے ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا نہ ہو۔
اب میں آیت کا ترجمہ کروں، میں روز پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ یہ اجتماعی ڈیوٹی ہے سوسائٹی کے تمام لوگوں کی کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کام کو کریں۔ کون کرے؟ اللہ معین نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ بس جو تم میں علم والے ہیں، جو علماء ہیں وہ کریں، جو فقہاء ہیں وہ کریں، جو مولانا لوگ ہیں وہ کریں، جو بوڑھے ہیں وہ کریں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ کریں، جن کے پاس پیسہ ہے، کسی کی ڈیوٹی نہیں لگاتا خاص۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ہمیشہ ایسا ایک گروہ اور ایک امت ہونا چاہیے، انسانوں کا وہ مجموعہ ہونا چاہیے جو سب کو خیر کی طرف بلائے۔ خیر کی طرف بلانے والا ایک گروہ ہونا چاہیے۔ کس کو خیر کی طرف بلائے؟ سب کو، انسان کو بلائے، چاہے وہ انسان اللہ کو مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، چاہے وہ انسان توحید کا قائل ہو چاہے قائل نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو۔ تم میں سے ایک گروپ، ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور لوگوں کو ان اچھائیوں کے کرنے کر مجبور کرے جو اچھائیاں لوگوں سے چھوٹ رہی ہیں۔ اگر کسی معاشرے میں سچائی مٹ رہی ہے تو سچائی کو بچانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی طبقہ نماز چھوڑ رہا ہے تو انہیں نمازی بنانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی دوسرے انسانوں کے حق کو مار رہا ہے تو ان انسانوں کو حق دلانے کی کوشش کرے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکیوں کی راہ پر لگانا ہی نہیں کافی ہے، انہیں نیکیاں سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کو برائیوں سے بچانے کی مہم بھی چلائے۔ اگر کوئی غیر ذمہ داری سے گاڑی چلا رہا ہے، لوگوں کو ایکسیڈنٹ کے جان کا خطرہ پیدا کر رہا ہے تو اسے روکے اور ٹوکے۔ اگر کوئی شراب پی کے بدمست ہو کے محلے کی بچیوں کو تنگ کر رہا ہے تو اسے روکے۔ اگر کوئی جوا کھیل کے ناسمجھ بچوں کو جواری بنا رہا ہے تو اسے روکے۔ اگر کوئی مذہب کے نام پہ صحیح، مولا کے نام پہ صحیح نشے کی بوٹیاں لا کے کھا رہا ہے تو اسے سمجھائے کہ تم ہمارے بچوں کو برباد نہ کرو بنام علی۔ میں نے جملہ جان بوجھ کے کہا ہے، دشمن اتنا چالاک ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خراب چیز اگر خراب نام سے دی جائے گی تو آدمی یہاں نہیں آئے گا۔ لہذا ہمارے بہت ہی نیک، بھولے بھالے، جذباتی، انتہائی محب اہل بیت جوانوں کو پھنساتا ہے کس نام سے؟ نشے والی چیزیں، چرس اور بھانگ جیسی۔ لوگ ممکن ہے کہیں کہ یہ آپ کون ہوتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پر بولنے والے اور آن لائن مجلسوں میں جانے والے، مگر میرے عزیزوں اگر زخم ہو جائے تو اس پر کپڑے ڈال ڈال کے چھپانے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہ اور بڑھے گا اور پورے بدن کو ختم کر دے گا۔ چھپانے کے بجائے چلے جاؤ ڈاکٹر کے پاس تاکہ اتے کو یا مرہم رکھ کے ٹھیک کر دے، اور ٹھیک نہ ہو تو کاٹ دیا جائے۔ ہم تو مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کاٹنے کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ انہیں کمیونٹی سے نکال دیا جائے۔ سب میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، بڑے بزرگ باپ کی جگہ، ماں کی جگہ چھوٹے، پوری امت کا ایک رشتہ ہے، یہ علی والے ہیں۔ مگر میں کیسے چپ رہوں اگر نام علی مولا کائنات پر ماتم کے نام پر کہ اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ میں حقائق آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں جس کا مشاہدہ برسوں سے کر رہا ہوں، اور جو لعنت ہمارے پڑوسی ملک میں شروع ہوئی تھی برسوں پہلے اس بابا کے ذریعے جس نے ایک شیر پال رکھا تھا، اب وہ اسد اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھینچتا تھا۔ جو بھی جو جانکار ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ چرس اور بھانگ وہاں مذہب کا ایک حصہ بنا دیا گیا کہ اسے پیو، اب مست ہو کے ہوا کرو، مولا مولا علی علی کرو، اور اس کے بعد ماتم تگڑا کرو گے، اور اس کا نام رکھ دیا گیا علی دی بوٹی۔ علی دی بوٹی سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ پڑوس کے کس علاقے سے یہ چیز لائی گئی ہے۔ علی دی بوٹی یعنی علی کی بوٹی۔ لعنت ہو اس پر جو کسی نشے کو علی سے منسوب کرے، اور دعا کرتا ہوں اس جوان کے لیے جو مولا کا شہدائی اور ماتم حسین کا گرویدہ ہے کہ مالک اس محب اہل بیت کو اس مصیبت میں ڈالنے والے ان
باباؤں اور بادشاہوں سے نجات عنایت فرما جو ان بھولے نوجوانوں کو بہکا کے در اہل بیت سے نام علی سے دور کر رہے ہیں، نام حسین لے کے حسین سے کے پاس جانے سے روک رہے ہیں۔ اللہ ان کو راہ ہدایت عنایت فرما۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے مذہب میں بنام مذہب بھی بڑے سے بڑے نام کے ذریعے کسی غلط کو صحیح بنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے یہاں کوئی تاریخ سال بھر میں نہیں آتی کہ اس دن انسان کی اوپر جو نظام اور جو ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں واجب اور حرام کی وہ بدل جائیں۔ بہکانے کی حد یہ ہو گئی ہیں کہ اب سال بھر کی 1-2 تاریخوں میں جوانوں کو سمجھایا جانے لگا کہ آج چاہے جو کرو، آج کے اعمال نامہ عمل میں نہیں لکھے جائیں گے۔ دشمن کی چالیں تھیں، اس نے ہم کو بدنام کیا تھا، وہ جھوٹ بولتا رہا صدیوں کہ یہ فلاں تاریخ ایسا کرتے، فلاں تاریخ ایسا کرتے۔ ابھی مجھ سے لوگوں نے بتایا، کچھ مسلمان حضرات تھے، مسلمان محب اہل بیت بھی تھے، کہ مجلس میں نہیں آتے تھے۔ جب ان کے دوست نے بہت اصرار کیا، چلو تم غلط فہمیوں کا شکار ہو، ایسا کچھ نہیں، چلو دیکھو، بمشکل آئے تو آ کے انہوں نے سب سے پہلے فرش اٹھا کے دیکھا۔ خیر بیٹھے مجلس میں گئے تو ان پر یہ تم کیا دیکھ رہے تھے؟ ان کا دیکھو ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اس فرش کے نیچے قرآن کے پرچے پھاڑ کے رکھتے ہو۔ ہمیں بدنام کیا جا رہا تھا کہ یہ قربانی کا جو قربانی دیتے ہیں محرم میں اور جو ماتم کرتے ہیں اس کا خون اپنے جو نظر بانٹتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، اس میں ملا۔ دشمن نے ہمیں بہت بدنام کیا ہے۔ ایک مستقل صدیوں سے شہرت چلی آ رہی کہ تھوک کے کھلاتے ہیں۔ دن رات ساتھ رہنے والے لاکھوں مسلمان بھائی ہمارے گواہ ہیں کہ ایسی حقیقتیں، یہ سب جھوٹ ہے، جب نزدیک آتے پتہ چلتا ہے تو یہ دوریاں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ بدنام تو کیا جا رہا ہے۔ دشمن نے چال چلی کہ ان میں سے کچھ چیزوں کو ہمارے درمیان کچھ ضمیر فروشوں کو اپنا بنا کے، جو حر کے بجائے ابن سعد بن گئے، جنہوں نے اپنی آخرت کو جانتے ہوئے کہ آخرت جا رہی ہے دنیا خرید لی تھی اور نہ پائی دنیا، ایسے لوگ تلاش کر کے ان کے ذریعے نوجوانوں کو بہکانے کے مختلف راستے نکالے گئے ہیں۔ کبھی کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ تم خالی ماتم کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم کو نماز روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ فقہا اور علماء بدعقیدہ ہیں، بس عقیدہ تمہارا درست ہے۔ ارے میرے عزیز، تورے ہاتھوں میں جتنی کتابیں آئی ہیں جن سے تو ان کو بدعقیدہ ثابت کر رہا ہے، وہ کتابیں انہی علماء کی لکھی ہوئی ہیں جو تیرے ہاتھ میں آئی ہیں۔ تمہارا بابا تو اردو بھی لکھنا نہیں جانتا ہے، وہ کیا قرآن پڑھے گا، کیا دین سمجھائے گا؟ اور وہ جو ذاکر تمہیں بہکا رہے ہیں، وہ آیتیں کہ جن میں پروردگار عالم نے قرآن میں 2 طرح کی آیتیں رکھی ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم رکھی ہیں کہ ہر آدمی دیکھتے ہی سمجھ جائے، متشابہ رکھی ہیں تاکہ اب پتہ چلے کہ ایمان والا کون ہے، بے ایمان کون ہے۔ اسی میں ہے العرش استوى مثلا آیت، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہیں سے پتہ چلے گا کہ کون باشعور مسلمان ہے اور کون بے شعور مسلمان۔ یہ متشابہ آیتیں ہیں، ان کا ظاہر یہ ہے کہ عرش پہ بیٹھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تخت ہو اور اس پر ایک باڈی ہو۔ لہذا جو نہیں سمجھے انہوں نے روایت بھی بنا ڈالی کہ اللہ تو اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، تو بیٹھا بھی ہے اور اس کی باڈی معاذ اللہ تخت سے باہر نکلی ہے۔ اگر تخت کے اندر رہ جائے یا برابر رہ جائے تو اکبر نہ رہے گا، لہذا باہر بھی نکال دی۔ لیکن جو باشعور مسلم ہے اس نے یہ بات جان لی کہ اللہ کے پاس باڈی ہو ہی نہیں سکتی، جسم ہوگا تو اللہ جسم کا محتاج ہوگا، جو محتاج ہو خدا نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ العرش استوى جو لفظ آیا اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کہیں بیٹھا ہے وہ، اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ با اقتدار ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہ ہے آیہ متشابہ۔ ایسی آیہ متشابہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب یہ متشابہ آیت ہے، ایک طرف ہے کہ اللہ کے باڈی نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، آنکھ نہیں، کچھ نہیں، اور دوسری طرف اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو اب یا تو اللہ کی باڈی مانے تو یہ صریحاً عقائد جو دلیل یقینی سے ثابت ہوئے ہیں
عقلی اور قرآنی دلیلوں سے کہ اللہ کے پاس جسم نہیں ہے. اللہ کا نہ جسم ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے. اس کے بعد بھی اس کے لیے لفظیت عین الوجہ، چہرہ، ہاتھ سب استعمال ہوئے. اس کا مطلب اس سے مراد یہ مادی ہاتھ اور مادی چہرے اور مادی آنکھیں نہیں ہیں. چہرے سے اس کا وجود کا اظہار مراد ہے، ہاتھ سے اس کا اقتدار مراد ہے. اس کی تعویلیں ہیں یہ. تو میں اس وقت ادھر نہیں جانا. مجھے قرآن میں محکم و متشابہ آیات ہیں، اور آیات میں ہے بھی کہ اسی لیے متشابہ رکھا تاکہ پتہ چلے تم میں کون ایماندار ہے، صحیح معنی لگاتا ہے، اور کون بے ایمان ہے جو ان کی غلط تفسیریں کر کے لوگوں کو بہکاتا ہے. آج ایک بڑا طبقہ انہی متشابہ آیات کو الجھا کے ان پہ مجلسیں پڑھ کے ذاکری کر کے ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہا ہے، اور وہاں تک پہنچا دیا کہ مثلا علی رب کہنے لگے. انشاء علی، ہاں انشاءاللہ نہیں، انشاء علی. تو میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، میرے بچوں، میری بیٹیوں، خدا کے لیے کم سے کم یہی دیکھو کہ تم کسی کو اپنا استاد بناتے ہو تو استاد جس کام کے لیے بناتے ہو اس میں وہ کیسا ہے. تم نے جسے اپنا استاد مانا، شاہو مانا ہے، وہ بہت اچھا ماتمی ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں. بہت اچھا نوحہ پڑھتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. حسین پہ بہت کریا کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. بڑا رنجیدہ و غمگین رہتا ہے، اچھی بات. بہت جوش سے نعرے لگاتا ہے، بڑی اچھی بات. لیکن وہ ان چیزوں میں ہنرمند ہے. تمہیں جو اس وقت سیکھنا ہے وہ ہے عقائد، تمہیں جو پڑھنا ہے وہ ہے تفسیر. تو پھر قرآن کی تفسیر پڑھنے کے لیے اور عقائد سیکھنے کے لیے تم ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاؤ گے، تم انجینئر کے پاس تو نہیں جاؤ گے، تم پہلوان کے پاس تو نہیں جاؤ گے. تو پھر تم خالی اس لیے کہ بہت عزادار ہے اس سے دین سیکھنے چلے جاؤ. عزادار سے دین نہیں سیکھا جائے گا. جو دین کو ٹھیک سے سیکھے گا وہ سچا عزادار بنے گا. تمہیں دین سیکھنا ہے تو دین جن کے پاس ہے، علم جن کے پاس ہے، جو باب مدینۃ العلم کے دروازے سے وابستہ ہو کے علم لے کے آئے ہیں، اور جنہوں نے عصر غیبت سے آج تک دین تمہارے نسلوں تک پہنچا دیا ہے، ان کتابوں کے ذریعے دین سیکھنا ہے تو ان علماء سے سیکھو. دین سیکھنا ہے تو ان ٹھکانوں سے سیکھو جہاں سے دین اور علم بٹ رہا ہے. وہ ٹھکانہ نجف ہے، وہ ٹھکانہ تمہارا گاؤں یا تمہاری بستی یا تمہارا علاقہ نہیں ہے. وہ ٹھکانہ نجف ہے، وہ ٹھکانہ قم ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. میرے جوانوں نظر ثانی کرو. تمہیں قطعاً سب سے عرض کر رہا ہوں، جتنے فرقے بن گئے ہماری قوم میں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تم میں کچھ لوگ ہونا چاہیے. تم میں ہوں تو پھر ڈاکٹروں میں بھی کچھ ہوں، انجینئروں میں بھی کچھ ہوں، تاجروں میں بھی کچھ ہوں، مولویوں میں بھی کچھ ہوں، جن کا کام کیا ہو؟ خیر کی طرف بلانا. یہ خالی مولوی کی ڈیوٹی نہیں ہے، سب کی ہے. جتنے طبقے تمہارے ہیں سب کی ڈیوٹی ہے کہ خیر کی طرف بلائیں اور اچھے کاموں کے راہ پہ لگائیں سارے انسانوں کو، اور برائیوں سے سب کو بچائیں. اور جو یہ کرے گا وہی آخری کامیابی پائے گا. فائزون نہیں، میں نے کل عرض کیا تھا، مفلحون. بیچ والی کامیابی کسی اور ہاتھ میں جا سکتی ہے، لیکن فائنل اسی کے فائدے پر جائے گا جو تین کام اس دنیا میں کرتا رہا ہو: بھلائی کی طرف بلانا، نیکیوں کی طرف دوڑانا، برائیوں سے بچانا. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. جب تک چاہے آپ مجھے مقصر کہیں، میں نادانی میں آپ کو گالی کہوں، آپ مجھے مولائی کہیں نہ کہیں، میں آپ کو مولائی کو کچھ بھی جو جب جی چاہے ایک دوسرے کے لیے استعمال کر لو. ملنگ کہہ لو، مولائی کہہ لو، گالی کہہ لو، مخصر کہہ لو، مقصر کہہ لو، جو جی چاہے کہہ لو. مگر جب تک وہ شیعہ علی ہے تب تک اس کے حق سب پہ برابر ہیں. وہ غالی ہے تب بھی اس میں میرا حق ہے، اور میں مقصر ہوں تب بھی میرا حق اس پہ. اور ان حقوق میں یہ ہے کہ میں ایک دوسرے کے سے بول چال نہیں بند کر سکتا. ان حقوق میں ہے کہ ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں بند کر سکتا. ان حقوق میں ہے کہ ایک دوسرے کے آمد و رفت نہیں چھوڑ سکتا، مقاطعہ نہیں کر سکتا، ترک تعلق نہیں کر سکتا. ترک تعلق
صرف ایک مرحلے میں ہے، اور وہ مرحلہ ہے نہیں انل منکر کا، کہ جب خدا نخواستہ کوئی کسی گناہ کا شکار ہے، اسے سمجھایا نہیں مانتا، اسے ٹوکا نہیں مانتا، اسے ڈانٹا نہیں مانتا، اثر نہیں کرتا، تو اب اس سے بڑا قدم میں اٹھاؤں کہ میں ذرا روٹھ جاؤں تاکہ یہ میرا پرانا ساتھی دوست احباب عزیز رشتہ دار ہے، میرے روٹھنے سے سدھر جائے گا تو یہ بھی ترک تعلق بھی کر لوں تاکہ سدھر جائے۔ مگر یہ ترک تعلق سدھارنے کے لیے ہوگا، اس کو ترک تعلق رشتے توڑ دینے اور بند کرنے کے لیے نہیں ہوگا، یہ حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ مومن سے رشتے توڑ کے کوئی عبادت قبول ہونے والی نہیں، اور مومن کا دشمنی دل میں رکھ کے، کینہ مومن کا دل میں رکھ کے اللہ نماز روزہ مجلس ماتم کچھ قبول کرنے والا نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے فرقے دشمن ہمارے درمیان بنا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے بھولے پن سے، ہمارے کچھ مخلص دیندار جو جذباتی دیندار ہیں ان کے یک طرفہ معلومات سے، ہم سب ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نے یہیں شاید انہی مجالس میں کہیں کسی دن یہ روایت سنائی تھی، اس وقت پھر ضرورت ہے کہ اس موضوع پہ دوبارہ دہرا دوں۔ ہم جتنے اس وقت شیعہ ہیں، غلامان حیدر کرار ہیں، پھر امت اسلامی ہے، پھر انسان ہیں، نہ سارے انسان برابر، نہ سارے مسلمان برابر، نہ سارے شیعہ برابر۔ میں نے کہا تھا کہ میں اور آپ دونوں کیا برابر ہوں گے؟ کائے میں، ایمان میں، تقوی میں، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں۔ میں اور آپ کیا برابر ہوں گے؟ میری زندگی کے 2 لمحے برابر نہیں۔ کس لمحے میرا تقوی نیچے چلا گیا، فسق اوپر آ گیا، کس لمحے میرا ایمان مضبوط ہو گیا، شک نیچے چلا گیا۔ ہر لمحے میرا ایمان، میرا تقوی، میری عدالت، میری اچھائی، میری برائیاں یوں ہو رہی ہیں جیسے دل کی دھڑکن ہوتی ہے، میری، آپ کی، سب کی۔ تو میرے 2 لمحے برابر نہیں، 2 دن برابر نہیں، تو ہم اور آپ کہاں سے برابر ہوں گے؟ کہ جو عقیدہ آپ کا بالکل سیم وہی میرا۔ وہ جیسے مقابلے میں جب ہوائی جہاز اڑائے جاتے ہیں، 26 جنوری 15 اگست، آج ہم ٹی وی پہ نہیں بیٹھے تھے، محرم تھا، اور نئے مناظر دیکھتے ہیں، تو جیسے برابر سے جہاز اڑتے ہیں، ایسے خود ایک انسان 2 لمحے ایسے برابر نہیں دکھائے گا، 2 برابر کہاں ہوں گے؟ کبھی کوئی یہ ایمان میں اونچا چلا گیا، وہ عدالت میں اونچا چلا گیا، وہ اخلاق میں اونچا چلا گیا، وہ تقوی میں اونچا چلا گیا، یہ نیچا ہو گیا عدالت میں، وہ اونچا ہو گیا تقوی بھی، ہوتا رہے گا۔ اب ہم سے کچھ اونچے کچھ نیچے، تو ہم کیا کریں؟ اونچے والے کو کھینچ کے نیچے لے آئیں؟ یہ تو ہم فوراً کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اونچے ہو جائیں، اسے کھینچ کے نیچے لاتے ہیں۔ مذہب کہتا ہے الٹا کرتے ہو، اونچے والے کو نیچے کھینچ کے نہ لاؤ، نیچے والے کو کھینچ کے اونچا کر لو۔ اور میں یہ ثبوت دیتا ہوں معصوم کے سیرت سے، جو میں عرض کر چکا ہوں یہاں۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صلوات بھیجیں محمد۔ کچھ اصحاب بیٹھے باتیں کر رہے تھے آپس میں، کچھ ایسی باتیں ہو رہی تھی، وہ لوگ ایسے ہیں اور وہ ہمارے نہیں، ایسے نہیں، اور ہم اس لائق نہیں، جو چوراہوں پہ ہوتا ہے نا آج کل ہمارے یہاں، ارے وہ مخصر ہے، ارے وہ ملنگی یارا غالی ہے۔ بھائیو، تم سب علی والے ہو، خدا کے لیے دوسرے پر رحم کرو۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا، تو اماں نے تم سے نہیں کہا جو آئے اسے بھگاؤ، اپنے والے کو مت نکالو، اپنے والے کو باہر نہ کرو، جو باہر انہیں اندر لاؤ۔ انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ نکال باہر کرو، انہوں نے کہا جروا الینا کل مودہ، بس تم ایسے جیو کہ ہر محبت تمہارے ذریعے ہم تک آتی رہے۔ اپنے کو غیر نہ بناؤ، غیروں کو اپنا بناؤ، یہی ان کی سیرت ہے۔ جس طرح سے بات آئی ہے ابھی، والی رو کے نمونہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ ہم سدھرتے کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہمیں سدھرنا چاہیے۔ ہم ذرا سے اگر کوئی کسی سے ہمارے خیال میں کوتاہی ہو جائے شان اہل بیت میں، گستاخی چھوڑیے، ذرا سے کوتاہی ہو جائے، بس پہلا فیصلہ کہ یہ خون اس کے رگوں میں، حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی بات سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہو۔ اور جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، یہ جو جگہ جگہ کلپس بنا کے لوگوں کے ڈالے جا رہے ہیں، نہ میں کسی کے ساتھ ہوں نہ کسی سے الگ ہوں، میں عرض کر دوں، میری کسی گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ میں چپکے سے کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔
ہمارے ہاں ایک مصیبت اس پر چلی ہوئی ہے کہ کچھ دشمن اور کچھ ناسمجھ دوست علماء، خطباء، ذاکرین بیٹھے بس اس لیے ہیں کہ ان کی ذاکری سے، خطابت سے کوئی ٹکڑا ایسا نکالو، جوڑو، گانٹھو، کراؤ کہ ان کے خلاف مہم چل جائے، اس لیے یہی تو سنبھالے قوم کو، ان کو وہ غیر معتبر بناتے چلے جاؤ۔ ایک بڑی مہم یہی چل رہی ہے کہ جتنے قوم کے سنبھالنے والے سب کو غیر معتبر بناؤ، اسی لیے فقہا کے خلاف، مراجع کے خلاف سب سے اونچی آواز، اس کے بعد علماء کے خلاف پوری قوم۔ ہمارے علماء اور بے شک کوتاہیاں ہیں، مگر علماء کی ہمیشہ دو قسمیں رہی ہیں، علماء سوء بھی ہے، علماء حسن بھی، اچھے کام والے بھی، برے کام والے بھی، سب کو نہیں کہہ سکتے ہم۔ ڈاکٹر بھی تو چوریاں کر رہے ہیں کتنی، ابھی کورونا ہی میں کتنی لاشیں ملی ہیں جن کے دل گردے بیچے گئے تھے، تو کیا سارے ڈاکٹر چور ہیں؟ کیا سارے وکیل بے ایمان ہیں؟ تو اسی طرح سے علماء سوء ہمیشہ رہے ہیں، تو ہم تو فوراً پوری سن کو برا کہنے لگتے ہیں۔ ہمارا کام صرف یہی رہ گیا ہے، اب اس میں کلپ بنا بنا کے ڈال دیا تھا، کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر کر کے، کون سی بات کہی گئی، کس اس میں تناظر میں کہی گئی، وہ سب نہیں، ادھر سے نکالا اور جوڑ جوڑ کے بھی۔ یہ پرانا ہمارے علماء کتابیں لکھتے تھے، جن دشمن ہے اس کی بات پہلے پوری ایمانداری سے مینوان نقل کرتے تھے، پھر اس کا جواب لکھتے تھے، عبارت الفاظ سمیت۔ اب چالاکی معلوم ہے، یہ دھوکہ دینے والے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ مثلا شیخ مفید نے کسی کی عبارت نقل کی، اس کا نظریہ، پھر اس کی کاٹ لکھی، آپ کہتے ہیں کہ شیخ مفید کی ارشاد میں فلاں صفحے پہ دیکھو یہ شیخ مفید نے لکھا ہے۔ وہ انہوں نے نہیں لکھا بھائی، وہ انہوں نے غلط بات کو ایمانداری سے اتار دیا ہے تاکہ صحیح جواب دے سکے۔ تو کتابوں میں کھیل ہو رہا تھا، اب یہی ہونے لگا ہے خطیب اور ذاکر کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ان کے وہ اگر کوئی غلط بات کسی کی منتقل کر کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ ٹکڑا کاٹ کے لگا دیا جاتا، دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں، یہ معصوم کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، یہ توہین کر رہے ہیں۔ تو ایک مصیبتیں ہمارے یہاں آئی ہوئی ہیں اور ہم کو ہوش مندی سے کام لینا ضرورت ہے۔ سارا کام دشمن کر بیٹھ کے، ان کے پاس پوری سیلز ہیں، آئی ٹی سیل، جن کا کام یہ ہے کہ ایسی چیزیں نکال کے روز بھیجو، جیسے ان کا کام ہے لغویات بھیجنا۔ کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، آپ محسوس بھی نہیں کر رہے ہیں۔ روزانہ 2-4 میسج ایسے بنا کے آتے ہیں بنی اسرائیل سے کہ تمہیں ماں کی قسم ہے اسے بھیجنا ضرور، بس جہاں یہ ماں کی قسم والا آئے وہیں کہہ دینا تم اپنی اماں کی حفاظت کرو، تم ہی بھیجتے رہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ دیکھتا کون کہاں سے ٹوٹے گا، تمہیں اتنے ہزار اس کو مل گئے بھیجا تو، اور اتنا بڑا گھر جل گیا نہیں بھیجا تھا، کچھ اس سے ٹوٹیں گے، بیوقوفیاں کریں گے، کچھ ماں کی قسم سے پگھل جائیں گے، بھیج دیں گے۔ ہم اکثر پوچھا کرتے لگو میسج آپ نے کیوں بھیجا؟ ارے مولانا لکھ کے آیا تھا تمہیں ماں کی قسم بھیج دیا۔ تو ماں کی قسم پہ لکھ کے آئے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، میں کافر ہوں، تو لکھ کے بھیج دو گے؟ ابے دیکھو نا بھائی، خدا کے لیے کیا فارورڈ کر رہے ہو؟ جادو، تعویذ، ٹونے، ارے اتنے بہکاوے کے راستے، انہی میں ایک کلپ سازی چل رہی، کاٹ کے جوڑو، کتابوں کے ٹکڑے بھی، تحریروں کے ٹکڑے بھی، تقریروں کے ٹکڑے بھی۔ اور ہم سے سمجھ نہیں، ابھی ہمارے معلومات پہلے صرف ریڈیو ٹی وی پر تھے، اخباروں پہ تھے، اب اس وقت کی آخری صورتحال یہ ہے کہ جو یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر بے ایمان لوگ ٹکڑے بنا کے ڈال رہے ہیں، ہم انہی پہ بھروسہ کر کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کر رہے ہیں، علماء پہ، فقہا پہ، سیاست مداروں پہ، دین کے ذمہ داروں پہ۔ اور یہ دشمن کی مہم ہے کہ جتنے ان کے سنبھالنے والے ہیں سب کو بے اعتبار بنا دو، مرجع تقلید سے لے کے ولی فقیہ سے لے کے مسجد کے پیش نماز تک، سب کو جو بھی کہیں تھوڑا سنبھالتا ہے، سدھارتا ہے، ٹوکتا روکتا ہے، اسے بنا دو ان کی نگاہ میں غیر معتبر، تاکہ اب اس کے بعد یہ ہو اور شیطان ہو ان کے ساتھ کھیلے۔ تو ذرا سے ہمارے ہاں کسی کو کوئی مل گیا، او بس جناب 2 کام شروع ہو جائیں گے، ایک تو فوراً اس کے حسب و نسب کا، ارے کسی مومن کے خلاف اس طرح کی بات کہنا کہ وہ حلال زادہ نہیں ہے، سنو گے معصومین کا مزاج اس سلسلے میں؟ ہمارے اشعار میں بھرا پڑا ہے، میزان معصوم کا شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بیچارے مظلوم ہیں، کچھ جاہل ایسے جاہل ہیں جو ایسے علماء کو بھی
ان کی باتیں سمجھنے کی ان میں صلاحیت نہیں اور ان کو بھی گالیاں دیتے. کسی نے بہکا دیا کہ انہوں نے یہ لکھا. ارے انہوں نے لکھا نہیں بھائی, انہوں نے ساری باطل چیزوں کو نقل کر کے ان کے خلاف اس کا حق کا جواب دیا ہے, اور یہ باطلوں کو پیش کر کے مطہری کو بدنام کر رہے ہیں. ہمارے علماء کے ساتھ بہت بدسلوکی, مظلوم ترین لوگوں میں مطہری میں. خیر, انہوں نے لکھا ہے واقعہ کہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص ہمیشہ ساتھ دکھائی دیتا تھا, بہت ہر وقت ساتھ رہتا تھا, مسجد میں, بازار میں, جہاں امام جاتے تھے وہاں, مدرسے میں, جہاں امام جاتے تھے وہاں جاتا تھا ہمیشہ. لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد کبھی ساتھ نہیں دکھائی دیا. تم پوچھا ہوا کیا؟ سنیں آپ, اور میرے جوان خاص کر سنیں, وہ شعراء سنیں, وہ خطبہ سنیں جو خالی نعرے لگوانے کے لیے کسی بھی مومن کو حرام زادہ بنا دیتے. میں لفظ ممبر سے کہنے مجبور ہوں, بہت ہو گیا ہے, حد سے زیادہ ہو گئی. ہمیں جرت کیسے ہوتی؟ ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں تو ایک مومنہ پہ الزام لگا رہے ہیں. کتنا ہی بدتر انسان ہو آپ, اس کے لیے نہیں کہہ سکتے. ابھی جو ہمارے درمیان ایک ناسور پیدا ہوا جو قرآن کا منکر ہے, اس کو بھی لوگوں نے اس لقب سے نواز دیا. ارے بھائی, اس کی ماں مومنہ ہے. اس ناسور کی ماں نے, اس کے بھائیوں نے, سب نے کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ دین کا منکر ہے, ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں. ان کا بیان آیا, اس بیان سے پہلے ہی فوراً فتویٰ جاری کیا حرامزادہ ہے, اور اس میں میری سن بھی شامل ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو شعور دے. ہم کسی مومن کو جب تک یقین نہ ہو, 80 کوڑے کاہے کے ہیں, 80 کوڑے بدکاری کے بھی ہیں اور 80 کوڑے بدکاری کا الزام لگانے کے بھی ہیں. کسی کو حرامزادہ کہنا ہے مطلب بدکاری کا الزام آپ ایک مومنہ پہ لگا رہے ہیں کہ نہیں, معاذ اللہ معاذ اللہ. امام کے ساتھ ایک آدمی تھا, ہر وقت ساتھ رہتے پہ نہیں دکھائی دیا. کیا ہوا کیا؟ کہ ہوا یہ کہ ایک دن امام کے ساتھ چل رہا تھا, اس کا کوئی غلام پیچھے تھا, اس نے اپنے غلام کو آواز دی, اس نے نہیں سنا, 2 بار پکارا, نہیں سنا, تو اس کو غصہ آ گیا, اور اس نے ایک مرتبہ کہا یبن الفاعلہ, اے بدکار عورت کے بیٹے. امام نے مڑ کے کہا کیا کہا تم نے؟ تو وہ شرمندہ ہوا تھوڑا, اس نے کہا مولا, لیکن بات اپنی غلطی مانی نہیں, مان جاتا تو امام معاف کر دیتے. کہ میں نے جو اس کو کہا ہے حضور, وہ سرکار وہ مسلمان نہیں ہے. یہ جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے, جو بدنام کرتے ہیں وہ بھی سن لیں, میری آواز انشاءاللہ غیر مسلموں تک بھی جا رہی, وہ بھی سن لیں کہ ہمارا اسلام ہم سے کیا کہتا ہے. کہ وہ مسلمان نہیں تو کیا مطلب؟ وہ مسلمان نہیں تو کسی مذہب کو مانتا ہے, کسی ریلیجن کو مانتا ہے, کسی دھرم کو مانتا ہے. اس دھرم, اس ریلیجن, اس مذہب کے اعتبار سے اگر اس کے ماں باپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, چاہے 7 پھیرے لگائے ہوں, چاہے بائبل سر پہ رکھ کے پڑھی گئی, جو بھی ان کے دھرم کا مذہب کا طریقہ ہے, اس سے شادی ہوئی تھی, اس سے اولاد پیدا ہوئی, تو تم اسے بدکار عورت کا بیٹا نہیں کہہ سکتے. اس نے بدکاری نہیں کی. اور اس کے بعد امام نے کہا ہٹ جا میرے پاس, جو ایسا ہو میرے ساتھ رہنے لائق نہیں ہے. پھر کبھی وہ انسان امام کے ساتھ دکھائی نہیں دیا. میرے عزیزو سوچو ذرا ٹھہر کے. تم جوش میں آ کے جس کو چاہو فوراً شعر میں, خطابت میں, واٹس ایپ پر, زبانوں پر, چوراہوں پر کہہ دیتے ہو. خدا کے لیے سوچو, زمانے کا امام اس پہ راضی ہے؟ اگر دادا نے ان کے ایسے کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیا جس کی زبان بری تھی, تو پھر اپنی بری زبان کے ساتھ کیا اپنے امام کے پاس جانے کے لائق ہوں گے؟ اللہ ہماری زبانوں پہ ہمیں کنٹرول عنایت فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات بھیجیے محمد والا محمد. میں عرض کر رہا تھا, ہمیں لوگوں کو کھدیڑنے کے لیے, بھگانے کے لیے, کرنٹ مار کے نکالنے کے لیے, وہ کرنٹ چاہے ان کے بڑوں کو برا بھلا کہہ کے لگا رہے ہوں, چاہے وہ کرم ان کے بزرگوں کے اوپر لعنتیں کر کے لگا رہے ہوں, معصومین اس سے راضی نہیں ہیں. میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, ہمارے اس طرز عمل سے معصومین راضی نہیں ہیں. جو غلط ہے اس کے لیے آپ بد دعا کریں مصلی میں بیٹھ کے تنہائیوں میں. یہ شور مچانا دوسروں کے بزرگوں کے لیے اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. کتنی مرتبہ آیتیں سنائی جائیں, اللہ کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو جو پتھر کے ہیں, کچھ نہیں ہے, ان کو بھی برا بھلا نہ کہو ورنہ جہالت بھی تمہیں برا بھلا کہیں گے. صفین کی جنگ سے واپسی پر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہوئے امام کے چاہنے والے چل رہے تھے, امام نے روکا, فرمایا لا تکونوا سبابین. سباب بہت گالیاں بکنے والا, فرمایا لا تکونوا سبابین,
ہمارے پورے علاقے میں کچھ اس طرح کے لفظ مبالغے کے آتے ہیں، گلیٹ فیڈٹ کہتے ہیں کہ بہت گلیارہ ہے، بہت گالی بکتا ہے۔ مت بنو، گالی بکنے والے مت بنو، وہ غلط ہیں، انہیں گالی نہ دو، خالی اتنا کرو کہ انہوں نے جو برائیاں کی ہیں، جو غلطیاں کی ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے اجاگر کر کے بیان کر دو۔ تو دونوں میں فرق ہے، حقائق بیان کرنا اور چیز ہے، بد زبانی کرنا اور چیز ہے۔ امام اور معصومین نے درباروں میں بھی حقائق بیان کیے ہیں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے کیے ہیں، بد زبانی کے ذریعے حقائق بیان نہیں کیے ہیں۔ یہ ہم نے اس تمیز کو کھو دیا ہے، حقائق بیان کریں لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے بیان کریں۔ جناب قمبر مولا علی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کسی نے کوئی بہودہ بات کہی، جناب قمبر پلٹے کہ کچھ اسی کے لہجے میں جواب دیں، کہا رک 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 رک، وہ بگڑا ہے تو تم نہ بگڑو، وہ بگڑ گیا تم بھی خراب کر لو گے اپنی زبان، میری زبان میں، تم نہ بگڑو، چپ رہو۔ جاہل کا سب سے بڑا جواب خاموشی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پھر وہیں واپس لاؤں کہ ہمارے ائمہ نے جو خیر کی طرف بلاؤ، تو جو سب برابر نہیں ہے، تو جو برابر نہیں، جو مجھ سے اونچا ہے اسے نیچے کھینچنے کی اجازت نہیں، اور جو نیچا ہے اسے اوپر لانا ہے، ہمیں نیچے نہیں جانا، اسے اوپر لانا ہے۔ لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، جو اونچا ہے اسے کھینچ کے نیچے لانا چاہتے ہیں، اور جو نیچا ہے اسے نظر انداز، بھاگو، ہٹ، تمہارے لیول کے نہیں ہو، نہ لیول پہ لانا ہے۔ امام کے پاس بیٹھے تھے ایسے، امام نے کہا کیا بات ہو رہی؟ کہا ہیں کچھ لوگ جو ہم جیسے آپ کی معرفت ہمیں مطلب عصمت کے قائل ہیں، آپ کو علم غیب والا مانتے ہیں، اس طرح وہ آپ کو نہیں مانتے، اس لیے پھر تو امام انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ ان کو پھر ذرا جو ہمارا مقدسوں کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ اس لائق نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو امام نے کہا سنو، اگر تم اس بنیاد پر کہ معرفت کے، علم کے، ایمان کے، اخلاق کے، کردار کے جس مرحلے پہ وہ ہیں، تم ہو جس مرحلے پر، اس مرحلے پر وہ نہیں ہیں، اس لیے تم انہیں منہ نہیں لگاتے، میں اپنی زبان بول رہا ہوں، تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، تم نے ان کو، اور بہت ہی بیتوکی زبان میں نہیں سیٹتے۔ میں لفظ اس لیے بولتا ہوں تاکہ عوام الناس تک سمجھ جائیں۔ تو سنو، اگر یہی معیار بنا لیا جائے کہ وہ تم سے نیچے، لہذا تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے، تو پھر اگر یہی معیار ہم بنا لیں تو تم ہم سے کتنے نیچے ہو، تم ہم سے کتنے نیچے ہو، پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تو امام نے سیرت بتائی ہے کہ جو تم سے کمتر ہے اسے اوپر اٹھا کے لاؤ، نہ اسے چھوڑو نہ اسے نیچے گراؤ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایسے لوگ ہونا چاہیے جو ہمیشہ خیر کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں اور خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، اور نہیں برائیوں سے روکتے رہیں، اور اچھائیوں کے حکم دے کے اچھائیاں پھیلاتے رہیں۔ میں نے عرض کیا کہ جب تک یہ ڈیوٹی نہ کی جائے گی کہ ماحول کے اندر پیدا ہونے والی خرابیوں کو کنٹرول کیا جائے، اور ماحول کے اندر مٹ جانے والی نیکیوں کو پھر سے پھیلایا جائے، اس وقت تک خود اپنے کو سدھار لینے سے بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ لہذا پورے معاشرے کو اس مہم میں شامل ہونا چاہیے کہ ہر آدمی خیر کی طرف دعوت دینے والا بن جائے۔ اور دعوت دینے والا کیسے بنے؟ بس آخری جملہ آج کی وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے کہ ہم سدھار لاؤ کی مہم میں چلیں۔ کیوں چلیں؟ اس لیے کہ محرم ہے، اور محرم کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے قربانی دی تھی۔ حسین نے قربانی کیوں دی تھی؟ اس لیے کہ وہ سدھار لانا چاہتے تھے۔ تو جب حسین کربلا گئے تھے سدھار لانے کے لیے امت میں، تو پھر ہمارا محرم بھی آئے تو سدھار لائے، میری ذات میں بھی سدھار آئے، میرے گھر میں بھی سدھار آئے، میرے بچوں میں بھی سدھار آئے، میری سوچ میں بھی سدھار آئے، میرے اخلاق میں بھی سدھار آئے، میرے کردار میں بھی سدھار آئے، میرے ماحول میں بھی سدھار آئے، میرے محلے میں بھی سدھار آئے، میرے شہر میں بھی سدھار آئے، میری قوم میں بھی سدھار آئے۔ تو حسین زندہ باد۔ اگر سدھار آیا تو حسین زندہ باد، اور حسینیت زندہ باد، اور یزید مرد آباد، اور یزیدیت مرد آباد۔ اور اگر کہہ رہے ہیں یزید مرد آباد اور یزیدی صفتیں ماحول پہ کھائی جا رہی ہیں، شراب رائج ہو رہی، جوا چل رہا ہے، بدکاری چل رہی ہے، جھوٹ چل رہا ہے، حرام چل رہا ہے، تو حسینیت زندہ باد نہیں ہو رہی ہے۔ زبان سے آپ کہہ رہے ہیں حسینیت زندہ باد، اور عمل سے کہہ رہے ہیں یزیدیت زندہ باد۔ معاف کریں گے،
تلخ جملہ کہا لیکن عمل یہی، ہمارا عمل کہے حسین زندہ باد، ہماری سیرت کہے، ہمارا کردار، ہمارا معاشرہ کہے حسینیت زندہ باد، یعنی ہم قدردان ہیں اچھائیوں کے، ہمیں نفرت ہے برائیوں سے۔ حسین نکلے تھے اصلاح کے لیے، لہذا ان مہینوں کو، ایام اعزا کو اس کام کو کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خوبی کچی تھی تو اسے پکا کر لیں، اگر کسی برائی کی طرف توجہ ہو گئی تھی بہت تو اس سے اسی زمانے میں نکالا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، جیسے اللہ نے رمضان میں بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا تھا، اسی طرح سے ان عزا کے دنوں میں ہمارے بزرگوں نے حسین کے غم میں شرکت اور مواسات کے طور پر نعمتیں کچھ اپنے اوپر بند کر لی تھیں تاکہ کچھ ہم کربلا والوں جیسی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کھانا نصیب ہے پھر بھی نہ کھائیں، مثلا مزے کا نہ کھائیں، آرام سے نہ لیٹے۔ وہ تپتے ریت پہ لیٹے تھے، ہم آرام کے بستر پر نہ لیٹے۔ جو مذہب نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ ان کے جذبات تھے کہ وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہمارے اندر صلاحیتیں پیدا ہو جائیں اچھائیوں کو قبول کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، جو ان کی جو کیفیت تھی وہ ہمارے اندر منتقل ہو جائے۔ بس یہ مہم ہمیں اور آپ کو اس مہینوں میں، ان دنوں میں چلائے رکھنا ہے کہ خیر معاشرے پہ چھاتا چلا جائے اور شر سے معاشرے کو بچایا جائے۔ پوری دنیا جنگ احزاب کی شکل میں اس وقت یزیدی لشکر کو لے کے آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ عزاداری کو روکنا ایک کام ہے، کل میں کوشش کروں گا اس پہلو پہ گفتگو کر سکوں۔ عزاداری کو تلوار، تیر، قانون، پولیس، تھانہ، جھگڑا، لڑائی، قتل و غارت، بمباری، اسے روکنا ایک کام ہے، لیکن اس سے خطرناک کام یہ ہو رہا ہے کہ جو شیطان کرتا ہے، یہ بھی شیاطین ہیں، کہ ایک تو ہے نماز پڑھنے ہی نہ دو، ایک پڑھنے دو مگر ایسی کہ جو کسی کام کی نہ ہو۔ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں نہیں جاتے، لیکن نماز پڑھ کے بھی ایسی ہو کہ کسی کام کی نہ ہو۔ غصبی لباس میں پڑھ لے، خمس نکالے بغیر پڑھ لے، گھر میں قبضہ کر لیا ہے، بھائی کا حق نہیں دیا، بہن کا حق نہیں دیا، نماز پڑھنا ہے تو ایسی پڑھنا ہے جو کسی کام کی نہیں۔ ویسے ہی اس کوشش میں ہے کہ عزاداری کو بھی اسی طرح سے مسخ کر دیا جائے۔ یہ سمجھیں عزاداری ہے لیکن عزاداری نہ ہو۔ اس میں 2-3 سازشیں دشمن کی ہیں جو کل انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دشمن نے جس طرح قرآن کے ساتھ دشمنی کی تھی اور کوشش کی تھی کہ قرآن کو بدل دے، لیکن اللہ کی خصوصی انتظام کی وجہ سے قرآن کو بدل نہ سکا، لفظوں میں کوئی ہیرا پھیری نہ کر سکا، جسے کہتے ہیں تحریف لفظی۔ اللہ نے ضمانت لی، نہ بدل سکا۔ عزاداری کو مٹانے کی دشمن نے صدیوں میں کوشش کی، مجلس کرو گے مار ڈالیں گے، امام باڑے میں آؤ گے بم سے اڑا دیں گے، لیکن یہ الہی ضمانت ہے کہ عزاداری کو دشمن مٹا نہ سکا، نہ سکے گا، کبھی نہیں مٹا سکے گا، مطمئن رہیے، کبھی نہیں مٹنے والا۔ وعدہ ہے اللہ کا، پیشن گوئی ہے پیغمبر کی، نہیں مٹے گا۔ جب دشمن قرآن کے توجہ دیں گے، بس میں آج آپ کے ذہنوں کو کل کی بات سنانے کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سدھرنا چاہتے ہیں تو یہ بگاڑ کیوں ہے، سدھار سے کیسے بدلے، یہ سب کام کرنا ہوں گے۔ آج میں نے عرض کیا ہے بگاڑ کیوں ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم میں لوگ یہ ڈیوٹی کریں کہ خیر کی طرف بلائیں، معروف کا حکم دے، منکر سے روکیں۔ کربلا نے یہی سکھایا، معصومین نے یہی سکھایا۔ دشمن ہمارے اوپر پوری طرح پیچھے پڑا ہے کہ ان کو صدیوں سے بچا کے کون چیز لائی ہے، اور اس نے پوری تحقیق کر ڈالی۔ اس میں ایک چیز اس نے دیکھا، ان کا نظام اجتہاد و تقلید ہے جو انہیں بچا کے لایا ہے، مرجعیت ہے جو بچا کے لائی ہے، فقہاء ہیں جو بچا کے لائے، دوسری چیز عزاداری ہے جو انہیں بچا کے لائی، تیسری چیز خمس ہے جو انہیں بچا کے لایا ہے۔ دشمن ان 3 کے پیچھے سب سے زیادہ پڑا ہے۔ کوشش کروں ان دنوں میں کربلا والے جیسے بابصیرت تھے ویسے ہمیں بابصیرت ہونا چاہیے۔ بصیرت کا مطلب دشمن کو پہچانے، بصیرت کا مطلب دشمن کی چالوں کو پہچانے۔ تو ان چالوں میں جو قرآن کے ساتھ دشمن نے کیا کہ لفظوں کو نہ بدل سکا تو بگاڑی کس چیز کو، تحریف معنوی کی۔ میں صرف آج لفظ دے کے جا رہا ہوں، قرآن میں تحریف معنوی ہوئی، یعنی آیت کچھ کہہ رہی ہے مطلب کچھ بتایا جا رہا ہے۔ تمام آیات جو اہل بیت سے جڑی ہیں سب میں تحریف ہوئی کہ نہیں، مجلسوں میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت ولایت جڑی مولا علی سے، کہیں اور پہنچائی جا رہی۔ آیت تطہیر جڑی ہے خمسہ نجبہ اور ان کی آل پاک سے، ازواج و اصحاب تک پہنچے۔ تعویل کر کر کے دشمن نے قرآن میں تحریف معنوی کی ہے۔
دشمن عزاداری کو مٹا نہ سکا تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ظاہری شکل کو بگاڑ دے، اور ظاہری شکل بھی بگاڑ کے پوری طرح نہیں بگاڑ پاتا، اس لیے معنویت کو بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مقصد حسین بدلا جا رہا ہے۔ حسین نے جو مقصد بتایا تھا وہ کچھ اور تھا، آج اس کو مقصد ہی بدلا جا رہا۔ جب مقصد حسین بدل جائے گا، قربانی حسین کا مقصد بدل جائے گا، تو عزاداری کا مقصد ہی بدل جائے گا خود بخود۔ حسین کا مقصد اصلاح ہوگا تو عزاداری کا مقصد بھی اصلاح ہوگا۔ لیکن اگر حسین کا مقصد صرف یہ تھا مثال کے طور پر کہ ہم چلے جائیں تو لوگ ہم پہ روئیں، جو تصور ہمارے درمیان آ گیا کہ ہم بی بی کی دعا ہیں، انہوں نے دعا کی تھی کہ رونے والے پیدا کرو۔ اتنے چھوٹے دل کے لوگ ہیں کہ خالی بچہ مر جائے تاکہ لوگ اس پہ صدیوں روتے رہیں، بس یہی ان کا ہدف ہے۔ اتنے بڑے خاندان کی قربانی بس اس لیے کہ لوگ روئیں، مگر ایک نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ قربانی اس لیے تھی کہ روئیں، تو پھر عزاداری کا مقصد بھی روئیں ہو جائے گا۔ میں کل اس پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، تو مجھے اور آپ کو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے اور متوجہ رہنا چاہیے، اور لبیک یا حسین کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبیک یا حسین یعنی جو تم نے کیا وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو تم نے کہا اس پہ ہم عمل کریں گے، اور جو تم نے چاہا وہ ہم انجام دیں گے، اور جیسے تم نے بنائے تھے اپنے وجود سے ویسی تمہاری آزاداری کے ذریعے ہم ویسے ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم حر نہ بن سکیں گے لیکن حر کے قدموں کے خاک کا ذرہ تو بن جائیں گے، اور ذرہ بھی چمکتا ہے تو آفتاب کی ٹکر لے لیتا ہے۔ اور ہم کیسے مایوس ہیں، ہم بہت بگڑے ہیں، ہم بہت محروم ہیں، ہم بہت دور ہیں صدیوں سے۔ ہم نے اپنے ہادی اور راہبر کو نہیں دیکھا، نسلیں گزر گئیں پردے غیب میں اس کے، مگر وہ پردے غیب میں رہ کے ہمیں بچاتا ہوا تو لایا ہے۔ ہمارا دل مطمئن ہے یہ دیکھ کے کہ جب تک منزل ظہور میں تھی امامت تو ہماری تعداد بہت چھوٹی سی تھی، اس پردے غیب کے محافظ نے ہمیں اس طرح بچایا ہے کہ آج ہم پوری دنیا میں ماشاءاللہ پھیل گئے ہیں، کروڑوں میں پہنچ گئے ہیں، تو ہمیں کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ بس ہم جاگیں، چونکیں، اور جو کربلا میں دکھائی دیا ہے وہ ہمارے اندر عملی وجود پیدا کر لے۔ تاریخیں گزرتی چلی جا رہی ہیں، آج چھٹے محرم کی شب آ گئی، یعنی ہمارے بزرگوں نے جو ایک سلیقہ ازا اپنایا تھا اس میں اب وہ وقت آ گیا کہ اصحاب کا تذکرہ ختم، حسین کے گود کے پالوں کی باتیں شروع۔ مجھے نہیں معلوم کہ 6 محرم کو ہمارے علاقے میں لکھنؤ میں اور اودھ میں اور تقریباً پورے ہندوستان میں 6 محرم کو حضرت علی اصغر علیہ السلام کا جھولا اٹھایا جاتا ہے، اور ابھی انٹرنیشنل لیول پر بھی 6 محرم کو چائلڈ ڈے کے نام سے انجام دیا جا رہا ہے کہ دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے انہوں نے اس 6 مہینے کے پیاسے بچے بھی برہم نہیں کھایا، اور جو حسین نے کسی کے لیے پورے تاریخ کربلا میں کسی کو کلام الحسین نہیں کہا۔ اکبر سے کہا تمہاری صورت ملتی میرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا شکل ملتی، دل بے چین ہوتا ہم کو دیکھتا تھا، لیکن اصغر کو اپنی زبان کہا ہے۔ آفرین ان پر جنہوں نے چائلڈ ڈے بنایا ہے 6 کو، ہماری مائیں 6 تاریخ بچوں کو اصغر کی طرح سجا کے نکل سکیں تو عوام کو بتا دیں، نہ نکل سکے تو میڈیا پہ ڈال دیں، اس لیے کہ یہ کسی کے لیے نہیں کہا حسین نے، جس کو کہا ہے کہ میرے بچے تم تے حجت خدا کے فرزند ہو، ذرا میری بات ان تک پہنچا دو، ذرا میری بات ان تک پہنچا دو۔ کوئی نہیں تھا جو حسین کی بات پہنچانے کے لائق، حسین اسے کہتے، اپنی بات خود کہتے رہے تھے، لیکن یہاں کہا تھا کہ میری بات ان تک پہنچا دو، اور دشمن جس سچائی کے اقرار کرے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ ہرملا سے ابن سعد نے اصغر کو مارنے اور شہید کرنے کے لیے جو جملہ کہا، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے گلے پہ تیر مار دو، کہا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو روک دو۔ تو اصغر حسین کا کلام ہے، جس نے زبان سوکھے ہونٹوں پہ پھیر کے
کچھ کہے بغیر وہ کربلا کا پیغام پہنچا دیا جو کوئی اور شہید نہیں پہنچا سکتا۔ اصغر کی کچھ خصوصیتیں ہیں، پوری کربلا میں دیکھ ڈالیے، کسی کے لیے حسین نے کچھ مانگا نہیں ہے، مگر یہ کمزور اور معصوم بچہ اتنا پیاسا تھا کہ حسین اس کے لیے ان ظالموں کے سامنے پانی مانگنے گئے۔ حسین نے سب کی لاشیں لا کے رکھ دی ہیں فرش پہ کربلا پر، کسی کی قبر نہیں بنائی ہے، مگر اس کمسن میں ایسی کیا بات تھی کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھو دی ہے۔ حسین کسی کو لے کے خود مقتل تک نہیں گئے ہیں، مگر اس بچے کو لے کے خود مقتل تک گئے ہیں۔ میرے عزیزو، عصر عاشور جب حسین نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا خیموں میں، بے چین گریے کی صدائیں سن کے حسین آئے کہ میرا دیکھ کے مجھے کچھ تسلی ہو جائے، اس لیے کہ حسین کے علاوہ کوئی بچے ہی نہیں ہے۔ اب تک تسلی تھی، عباس سامنے تھے، اکبر سامنے تھے، کوئی تسلی نہیں، ایک بچہ ہے تو بے ہوشی کے بستر میں پڑا ہے، کوئی تسلی نہیں۔ حسین آئے کہ مجھے دیکھ کے شاید کچھ تسلی ہو جائے، خیمے میں آئے، کیا بات ہے، کیوں ابھی تو حسین زندہ ہے؟ کہا بھیا سب نے جب سے کہا میری مدد کا آواز کر، چولہے سے بے ہوش پڑے تھے، گرا دیا، کسی گود میں رکتے نہیں۔ حسین سمجھ گئے، اللہ مجھے دو، لے کے چلے، لے گئے، پانی مانگا۔ سنیے بس یہی پہ میں اس وقت مجلس ختم کروں گا، بعد میں مسائب اگلے۔ حسین نے کلمہ کہا ہے کہ دیکھو ظالم کو لے کے آئے، ابا ہٹائی، بچے کو 6 مہینے کا بچہ گود میں لیا، دھوپ، کربلا کی دھوپ ہاتھوں پہ لے کے تپتی دھوپ میں سامنے کیا، اسے دیکھو، اس کے پیاس سے حالت دیکھو، تم مجھے قصوروار قرار دے رہے، اس کی کیا خطا ہے؟ اس کے بعد کہا کہ یہ ایک عربی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پیاس سے اس کی کیفیت یہ یتلظا۔ سنو ذرا اس لفظ کا مطلب سنو، حسین نے جو اصغر کی کیفیت بیان کی اس کو سنو، میں نے بھی آج ہی یہ پڑھا، اس سے پہلے میں نے روایت میں اس طرح توجہ نہیں دی تھی۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی کے بدن میں پوری طاقت ہوتی ہے، زمین پر سوکھی زمین پہ وہ اچھلتی ہے، تڑپتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے اس کے بدن کی طاقت ختم ہوتی جاتی ہے، اس کی تڑپ کم ہوتی جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا جب تڑپنا بند کر دیتی ہے تو آنکھیں بھی بند ہو جاتی، لیکن اس کے دہن تھوڑا یوں حرکت کرتا رہتا ہے۔ یہ تلزہ کا مطلب یہ تھا کہ اصغر اتنا پیاسا ہے اب تڑپ نہیں سکتا، آنکھیں بنے بس ہونٹوں کو کھولتا ہے اور بند کرتا ہے۔ ارے ایک بار ارملا نے کہا کلام حسین، اس نے کہا باپ کو ماروں کہ بیٹے کو؟ کہا تجھے اصغر کے گلے کی سفیدی نہیں دکھائی دیتی؟ 3 پھلوں کا مقتل لکھتا ہے، کانوں سے کانوں تک گلا کٹ گیا، یعنی سر اصغر لڑک کے باپ کی گود میں چلا گیا، گرم خون حسین کے سینے پہ بہا، چلو میں خون لے کے چہرے پہ مل لیا، ایسے ہی اپنے لالا سے ملاقات کروں گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین، یا حسین